السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ معزز سامعین اکرام اور اسٹیج پر جلوہ فروش علماء اکرام، آج میں جس عنوان کی تحت لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے کہ مسلمان کا عروج و زوال اور اس کے اسباب۔ میرے بھائیوں، یہ قوم جس کو اللہ رب العالمین نے خیر امت کا لقب دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب میں اس امت کو بہترین کہا، خیر امت کا لقب دیا، لیکن آج جب ہماری نظر پڑتی ہے، جب ہم اپنی قوم کی حالت کو دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اب بہت افسوس ہوتا ہے اور ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ امت جس کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت کہا، یہ امت ہے جس کی خواہش ہر امت کو ہوا کرتی تھی کہ کاش کہ ہم اس نبی کی امتی ہوتے، کاش کہ ہم محمد کی امتی ہوتے، کاش کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہوتے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج وہی امت ذلیل و خوار ہو چکی ہے، آج وہی امت ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے، آج وہی امت ذلت کے سوا اس کو کچھ نہیں مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں آج ہمارا تاریخ کچھ نہیں رہا، آج ہم اس ملک میں حکومت کو کھو چکے ہیں۔ یہی وہ ملک ہے جس میں مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ اے مومنوں، آؤ اگر تم کو پھر سے بادشاہی چاہیے، آؤ اگر پھر سے تمہیں بادشاہی چاہیے، حکومت چاہیے، اللہ رب العالمین کلام پاک میں ارشاد فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے بندو، تمہیں اگر بادشاہی چاہیے، اگر تم کو حکومت چاہیے، اگر تمہیں دنیا میں حکومت کرنی ہے، اگر اس کے تمہیں کرسی چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے کیا خوب توبہ رکھا، کیا خوب چیلنج کر دیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ او میرے بندے، ہم تم کو حکومت دیں گے، ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، بشرط اللہ رب العالمین نے یہ رکھا ان کنتم مؤمنین کہ پہلے تم پکے اور سچے مسلمان تو بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں بادشاہی چاہیے، حکومت چاہیے، تو تم پہلے پکے اور سچے مومن ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، آج ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، آج ہم اس ملک کے حکمران نہیں بن سکے، آج ہمارے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہے، تو کیا یہ بات غلط ہے؟ کیا خدا کا فرمان جھوٹا ہے یا قرآن کی یہ آیت جھوٹی ہے؟
کہ آج ہم میں حکومت باقی نہیں رہی, آج ہم حکومت کرنے کے قائل نہیں رہے. کیا یہ آیت جھوٹی ہے؟ نہیں میرے بھائیو, سچ بات تو یہ ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے, آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اگر ہمارے اندر ایمان اگر ہوتا تو اللہ رب العالمین نے جو شرط دیا اس شرط کے مطابق آج ہم حکومت کرتے, آج ہم حکمراں ہوتے اور ہمارے پر کوئی پریشانی نہیں آتی. اور یہ پریشانی جو آ رہی ہے, یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, تو ایک مومن کو, ایک مسلمان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین کلام پاک میں پھر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے میرے بندو, اگر تم میں اگر پریشانی آ رہی ہے, اگر تم میں مصیبتیں آ رہی ہے, تو تم یہ مت سوچو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی, یہ پریشانی کہاں سے آ گئی. ہمارا تو یہ دستور رہا ہے, ہمارا تو یہ قانون رہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ایمان والے کو آزمایا ہے, ہم نے ہر دور میں ایمان والے کو امتحان میں مبتلا کیا ہے. اللہ رب العالمین کس طرح اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے, کس طرح اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, قرآن میں کیٹیگری بیان کر دیا, قرآن تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اے لوگو, اے میرے بندو, ہم تمہیں تمہارے دل میں دشمن کا خوف ڈال کر ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے. آج دیکھو خوف کا ماحول ہے, ہندوستان میں خوف کا ماحول ہے. ایک مسلمان اپنے زندگی کو ٹھیک سے جی نہیں پا رہا ہے, راستے سے نکلتا ہے, ڈر ہوتا ہے, جان کا ڈر ہوتا ہے, کہیں میں مارا نہ جاؤ, کہیں یہ ان دہشت گردوں کے ہاتھ میں مارا نہ جاؤ. یہ قوم کا حال بن چکا ہے. آج حالات ہندوستان کو اٹھا کر دیکھ لو, آج ہندوستان کا مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے. آج مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں یاد کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے صحابہ, ایک ایسا بھی دور آئے گا, ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ غیر مسلمان کو میں تم میں کچھ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ کوئی ہوگا انسان دسترخوان کو دیکھ کر دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نہیں, اس وقت تمہاری تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے, لیکن تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر بیٹھ جائے گا. دنیا کی محبت میں, دنیا کی رنگینیوں میں ہم کھو چکے, ہمیں خدا یاد نہ رہا, ہمیں اللہ کے نبی کی سنت یاد نہ رہی. میرے بھائیو, اگر ہم اپنے اندر پھر سے اگر وہ جذبہ ایمان پیدا کر لے, اگر پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر لے, تو یقیناً یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے یہ مصیبت ٹل جائے گی, یہ پریشانیاں دور ہو جائے گی. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے, اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو پریشانی سے دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, یہ تھے اب